حیدر بہار
گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی افضل الخلق بعد الرسل، ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، علبوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلکوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران صدوت پہ لاکھوں سلام، پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر نو پہ لاکھوں درود، ان کے ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، و فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش پہ پہنچ کے مرغ عقل تھک گرا غش آ گیا، ابھی تو منزلوں پر یہ پہلا ہی آستان ہے، گود میں عالم شباب و حال شباب کچھ نہ پوچھ، قربان باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
حضرات عزیز وقار سامعین محترم، علماء کرام، حفاظ قرآن حضرات، نعت خوانان حضرات، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان، محبین، مخلصین، آپ حضور دے سارے غلام جلوہ گارو، میں بھی حاضر ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرماندن کہ قیامت والے دن دا خوف نہ رکھ رضا، میدان حشر دا خوف نہ رکھ، کیوں؟ تو ہے عبد مصطفیٰ، کہ تو تے رسول اللہ دا غلام ہے، تینوں کیڑا مسئلہ ہے، تینوں کیڑا ڈر ہے۔ آجی جس امام جیسی منن آ لیا وہ تے قیامت والے دن دا بھی خوف نہیں رکھ دے۔ آج قوم دو جراثیمہ دا خوف رکھ کے اندر بہ جاتی ہے۔ آج وہ جی کرونا آ گیا، کرونا کی کیا حیثیت ہے؟ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں وہ تو کہتا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اسی جس امام نے منن والے ہیں نا، وہ تے قیامت والے دن دی ہولناکیاں نو بھی منظر عام تے لے آ کے اکھاں دے سامنے تصور بن کے پھر اپنے آپ کو کہتا ہے اے رضا تو خوف نہ کر، اس دن دا تو خوف نہ کر جس دن پہ جانی نفسی نفسی، نبیوں بھی کہہ دینا اذهبوا الی غیری، آج جس دن پیو نے بھی چھڑ دینا ہے، ماں نے بھی چھڑ دینا ہے، گھراواں نے بھی چھڑ دینا ہے، آج بہنوں نے بھی چھڑ دینا ہے، آج جس دن ایک نیکی نو ہر کسے ترسنا ہے، لبنا بھی میں نے کوئی ایک بندہ تے نیکی دے دے، آج نفسی نفسی جس دن ہر کوئی بولے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یارا اس دن کا خوف نہیں رکھنا، کیوں نہیں رکھنا؟ آپ نے کیا اسی رسول اللہ دے غلام اسی رسول اللہ دے غلام سانو قیامت والے دن دا کوئی خوف کوئی نہیں۔ آج اس امام نے منن والے کہیں جی ہم جلسے نہیں کریں گے، کیوں جی کرونا آ گیا، کمال والی بات ہے، پھر جی نماز پڑھیں گے وہ 6 فٹی نماز۔ ہاں جی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھ بیٹھا کہ اسلام ہے آزاد۔ میں تصرف کر کے اعلیٰ حضرت علامہ اقبال سمندر لاہوری دے شعر کے اندر ہاتھ جوڑ کے تھوڑی جی تبدیلی کرتا، آج دے حالات کے مطابق ملا کو جو ہے پاکستان میں 6 فٹی نماز کی اجازت۔ ہاں جی او جی ایک نویتے کھڑا کرتے ہو، دوسرے نمازی میں 6 فٹ دے اس سے کھڑا کرتے ہو۔ اسی انہوں نے کہتے نمازیں پڑھنی ہے، اسی اس طریقے سے نماز پڑھنی جڑے طریقے سے میرے آقا مولا نے فرمایا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا موڑے نال موٹا ملانا واجب ہے، کائنات ادھر بھی ادھر ہو جائے، ٹیکنالوجی ادھر جائے تھلے جائے، جدھر بھی جائے انہوں نے ٹیکنالوجی، جدھر بھی جائے انہوں نے حالات، اسی نماز پنجی پڑھنی ہے جنہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے، اسی نماز ہوئی پڑھنی۔ ہاں ساڑھے بڑے لوگ ہوں جی دیکھیں نا جی پھر حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ جدو حضور علیہ السلام لکھے بتاتے ہو دی پتر لگیا، اس وقت حالات ٹھیک سن، امن امن کی اور جی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بابا جی قبلہ امیر المجاہدین فرماندے سن یارا اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جس وقت حضرت بلال فتح مکہ والے دن حضرت بلال میرا آقا فرمان بلال آج کعبے دی چھت پہ چڑھ جاؤ، جس دن حبشی غلام بھی کعبے دی چھت پہ چڑھ جائے گا اس دن اسلام کے اندر اس دن حضور فرمان دے جاؤ آج میں سارے معاف کر دیتا ہے، آج میں سارے معاف کر دیتا ہے۔ جس دن ہوئے حالات خراب ہو ہاں جی جس دن حضور نے عمرہ نہ کرن دیتا جائے کہ سال بعد جدو حضور علیہ السلام عمرہ قضاء دے موقع تے آنا تو صحابی حضور کی اٹھنی تک آگے چلن تے کعبہ شریف سامنے ہوئے تو صحابی تلوار ننگی تلوار لے کے حرم پاک کے اندر جتے ایک مکھی مارنا بھی جرم ہے، جتے ایک مکھی نو مارنا بھی حرم پاک کے اندر ہاں جی منے اتھے صحابی نعرہ کی لایا، صحابی نے کی فرمایا؟ صحابی نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر دیا پترو، آج کعبے دے وچ اسی بندے قتل کر کے رکھ دے
حضرت بلال کعبے کی چھت تے ہون جدو حضور نو عمرہ کرن تو روک دیتا جائے پھر اسلام امن دا درس نہیں دینا پھر اسلام درس اس چیز تے دیندا ہے عمرہ قضا تے جدو حضور آئے نا حضور اٹھنی ہوتے سوار حضور اٹھنی ہوتے تشریف فرما تے صحابی اٹھنی لگے چل کے ننگی تلوار لے کے نعرہ لا رہے کعبے دے پترو ہٹ جاؤ آج اسی کعبے دے سامنے بھی بندے قتل کر دیں گے حضرت عمر نے کیوں چڑھے رہا تیرے سمجھ ہے سامنے کعبہ کھڑے ہے اتنا حرمت والا رابطہ کھارے تو اتنے خون میں ہار کے کرنا کر دے میرا آقا نے فرمایا عمر آج میرے غلام تو کچھ نہیں کہنا آج کا دن میرا غلام جڑی گل کر رہے ہیں آج کا دن ہے کس واسطے آج کا دن یہ ہو جائے گل کر رہا ہے چھت تے چڑھ جان پھر فتح مکہ والے دن میرے آقا نے فرمایا جاؤ آج میں سارے نو معاف کر دیتا ہے آج میں سارے نو معاف کر دیتا ہے اس واسطے کہ توڑ اتے حکمرانہ تک کے پیغام ہے حکمرانہ تک پیغام ہے بابا جی نے آخری تقریر فرمایا سی نا لاہور جڑی آخری تحفظ ناموس رسالت مارچ ہوئے اس کے اندر بابا جی نے فرمایا سی اے اتو لے کے تھلو لے کے اتے تک کے سارے نو پیغام ہے بہت کم نصیب ہو جو اور قرار تک نہ پہنچے بہت کم نصیب ہو جو اور قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے دل یار کے وے دین چوکھا ویلا آئے تو صحابہ دی طرح MC نہ دان کے میدان میں جا جاؤ اب یارا گناہگار ضرور ہاں لیکن اپنے نبی نے سکتار کوئی نہیں خطار کوئی نہیں اسی گناہگار ضرور ہاں لیکن اسی رسول اللہ دے خطار کوئی نہیں اس واسطے اسلام دے مزاج کو سمجھو لوگ کہتے ہیں جی مولوی بھی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اور جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ پھر حالات خراب تھے تو چونکہ پھر کرونا آ گیا تو پھر حالات کا تقاضا تھا کہ نماز جو ہے ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ کر دینا چاہیے کہ حالات کا تقاضا یہ تھا اور محمد عربی کی شریعت کا تقاضا کوئی نہیں تھا کلمہ پڑھا تو بات قوم کی سمجھتی ہے کلمہ پڑھ لیا تو بس گل ختم ہو گئی اقبال کہنا نا کہ شہادت کیا الفت میں قدم رکھنا اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کلمہ پڑھ کے کی سمجھتے ہیں بس مسلمان ہو گئے اور جان چھوٹ جانی ہے مولوی بھی تبیر بھی جڑا ہوئے اور جی دیکھنا چاہیے حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے حالات بھی دیکھنا چاہیے حالات خراب ہیں اقبال کہنا عقل موقع مزاسا سے چونو چند اس کو اوریا آز لباس سے چونو چند اقبال کہنا جنہ عقل نال کم لیا نا عقل تے چون چون ہی کرتی رہ گئی عقل تے چون چون ہی کرتی رہ گئی جنہ عشق نال کم لیا وہ اتھے بھی کامیاب ہو گئے وہ آخرت بھی کامیاب ہو عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے عشق پہ چارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم عقل 100 بہانے لگتی اور جی حضور کی ذات پر حملہ ہو گیا اور دیکھیں نا جی نکلنا تو چاہیے لیکن میں نکلے آتے پھر ہتھکڑی لگ جائے گی ہتھکڑی لگ جائے گی میں کہوں جی میں تو بڑا حضرت ہوں میں تو بڑا مولوی ہاں میں تو بڑی تقریرہ کرنا میرے تو جناب لوگ بڑے ہاتھ چمڑ آلیں میرے تو جناب لوگ بڑیاں تقریرہ سنن آلیں تو اور مجھے کڑی لگ گئی
آج صحابہ جب ٹکڑے ہو جان، صحابہ نے ایک ہی نعرہ لایا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي بِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاؤُ۔ آج صحابہ نے ہمیں ٹکڑے کرا کے بھی کیا، یا رسول اللہ میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساری عزت تمہاری عزتوں پہ قربان کرنا۔ صحابہ جب ٹکڑے ہو جان، میرے جو مولویوں نے کہے کہ نہیں مجھے ہتھکڑی نہیں لگنی چاہیے۔ بال کہنا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ساری زندگی حدیثہ بیان کی دیا، اور جی موڑے لا کے کھڑا ہونا نماز واجب ہے، پیر سدھے ہو، موڑا سدھا ہوئے، ایک موڑے لال دوسرا موڑا ٹچ ہوئے۔ ہاں جی، اور جی ایک سنت جڑی ہے اس کو زندہ کرنے نال شہید 100 شہید کا ثواب ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، لیکن حدیث جڑی ہے نا مکمل بیان کرو۔ ہاں جی، حدیث مکمل بیان کرو۔ اور بندہ کہے نا حلوہ کھانا ہے سنت، ہاں جی میں مثال دے رہا ہوں، حلوہ کھانا ہے سنت، تو آٹے کے پرات پہی ہوئے حلوے دی، لوگ کہیں جی کہ حسن علی گل نہیں، لوگ کہیں جی کھو سبحان اللہ۔ اس وقت حلوہ کھانا کوئی کمال کوئی نہیں، اس وقت 100 شہیدوں کا ثواب کوئی نہیں، میں جی حلوہ کھا کے حضور دی سنت جڑی ہے نا میں زندہ کر رہا ہوں۔ نا حضور دے حدیث دے الفاظ موجود ہیں، انتا فساد امتی، میرے آقا نے فرمایا جس وقت میری امت کے اندر فساد ہوئے، اس سنتوں تے میری سنتوں تے عمل کرنے کے واسطے امت کے اندر فساد پایا جائے، اس وقت میری سنت کو زندہ کرنا پھر 100 شہید کا ثواب لگے گا۔ ساری زندگی ہو جی حضور نے فرمایا کہ موڑے نال موڑا لا کے کھڑو ہو، ہاں جی اس وقت 100 شہید کا ثواب کوئی نہیں، اس وقت تو روکڑا لئی کوئی نہیں۔ 100 شہید کا ثواب دیتا ہے کہ ڈالا پولیس والا کھڑا ہوئے مسجد دروازے تے، تو کہیں مولوی چونکہ کرونا ہے، تو چونکہ پھر جراثیم لگ جائیں گے، تو چونکہ پھر بیماری لگ جائے گی، تو چونکہ پھر ایسا ہے، تو چونکہ پھر ایک نمازی کو دوسرے نمازی سے 3 فٹ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا کر دو۔ ہاں جی اس وقت تو ڈالا کھڑا ہوئے نا پولیس والا دروازے تے، اس وقت کہے نا غالب تیری اپنی چاہیے، لیکن ہمارے آقا مولا نے جو فرمایا ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا مس کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، میں اپنے نبی کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اب مجھے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اس وقت بندہ عمل کرے نا، جب تلوار لے کے کھڑا ہوئے، جب کوئی بندوق لے کے کھڑا ہوئے، مولوی تو نبی دی عزت کی گل کرے گا، اس وقت بندہ کہے کہ ہاں میں نبی دی عزت کی گل کراں گا، 100 شہید کا ثواب اس وقت لبنا ہے، 100 شہید کا ثواب اس وقت لبنا ہے۔ ہاں قربانی دیر سکھو، ہاں ساری زندگی نظرانے لے کے مولوی بھی تقیر بھی قوم بھی لنگر کھا کے نعرے لا کے اسی سمجھنا بس اسی ساڑھے دوڑا تو عاشق رسول ہے ہی کوئی نہیں، ساڑھے دوڑا تو عاشق رسول ہے ہی کوئی نہیں۔ 10 مسلمانہ اسی نعرہ لا کے حال دے وچ بیٹھ کے چادر ولیٹ کے گرمی ایسیاں دے حالت بیٹھ کے حضور دا نعرہ لایا کہ حضور دے جناب نہ دا لنگر کھادا، اسی سمجھنا کسی دا حق ادا کر دیتا ہے، صحابہ جانا بھی دے دیتیاں۔ اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں جان دی ہوئی انہی کی تھی، وہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور دے نام اسی جان دے بھی دیتی، لیکن وقت بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ کیوں حق ادا نہیں ہوتا؟ حق ادا تا نہیں ہوتا کہ جان ملی بھی تے رسول اللہ دے نام دے ہی سی نا، کہ حضور دی بارگاہ یہ پیش کر دیتی ہے تے انجے بھئی کسی کو ادھار لے سی تے میں واپس کر دیتا ہے، ایک کیڑا احسان ہے بھائی؟ جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس واسطے حضور دی دین واسطے کھڑے ہو، حضور دی ناموس واسطے اپنے اندر جذبات لے آؤ، اپنے اندر عشق دے جڑا ہے نا بلبلا انہوں جوش دواؤ۔ اب یارا گناہگار پڑے ہیں لیکن حضور دی عزت کی گل آوے، کوئی مولوی ہوئے، کوئی پیر ہوئے، کوئی صوفی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، گل کرے نا اور جی حالات خراب ہے اور جی چونکہ ایسے ہے تو چونکہ ان کا جاوے مولوی جاوے پیرا، کوئی یار کی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ میں پھسا ملا،
حضور دی گل کرو، حضور دی گل کرو. اس واسطے حضور دا پیار سینے چ لیاؤ. اقبال کہندا ہے بندہ دلیر بھی اس ویلے ہوندا ہے، بندہ دلیر بھی اس ویلے ہوندا ہے جس ویلے سینے چ محبت رسول موجود ہوے. سینے چ محبت رسول موجود ہوے بندہ دلیر اس وقت ہوتا ہے. بندہ دلیر اس وقت ہوتا ہے. ایویں تے نہیں نا صحابہ میدان بدر 8 تلواراں لے کے 1000 نال جا کے لڑ پئے. 1000 نال جا کے لڑ پئے. جڑا صحابی آیا نا جنگ دے موقع تے صحابی آیا عرض کی حضور کوئی تلوار کوئی ہتھیار تے دیو. تے میرے آقا نے چھڑی نے پا دیتی. صحابی نے اے نہیں کیا. بابا جی قبلہ امیر المجاہدین فرماتے سن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، خود بڑا دلیر ہوتا ہے. اے نہیں کیا حضور یہ تو لکڑی ہے سامنے تلوار لے کے کھڑے آج تے ہن کی پڑے گا او تے مینوں کٹ دین گے. نا صحابی لے کے چل پئے. لیکن نظریہ اے سی یار حضور نے تے دتی ہے کام کرے گی. سبحان اللہ. حضور دا ہاتھ چ لگ گیا ہن تے تلوار نال بچ کے کام کرے گی. سبحان اللہ. تلوار نال بچ کے کام کرے گی. اس واسطے اپنے یقین پختہ کرو اور حضور نال پیار کرو. حضور نال پیار کرو. کچھ نہیں بچنا، سب کچھ فنا ہو جانا ہے. سب کچھ فنا ہو جانا ہے. یہ دنیا بڑی جڑا آیا انہیں دنیا تو جانا ہے. مرنا ہر کسی ہے. لیکن بابا جی فرماتے سن کوئی شوگر نال مر گیا، کوئی ٹرپل لگیا مر گیا، کوئی تپ چڑھیا مر گیا، کوئی ہارٹ اٹیک نال مر گیا. لیکن جڑا حضور واسطے مرے قیامت والے دن اس کا مول پینا ہے. قیامت والے دن حضور فرمان گے اوے تو میرے واسطے مال کے آیا. پھر اس دن تے مول پائے گا جناب. اس دن تے مول پائے گا. قبر جدو فرشتے پوچھن گے نا، فرشتے پوچھن گے ما کنت تقولو فی ھذا الرجل، دسو اے دنیا تے اس نبی نال کی وفا کیتی ہے. تے رسول اللہ دے غلام کی کہن گے؟ فرشتے پوچھن گے میں دس بھائی کی وفا کر کے آیا. تے حضور دے غلام کہن گے او ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا. او ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا. فرشتے حضور دے غلام کہن گے او ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. او فرشتے او تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. جدو حضور سامنے آ جان نا حضور تشریف لے آون پھر میں دس دیاں گا یہ کون ہے. او ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا. جے او آ گیا تے میں دس دیاں گا. فرشتے او تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. حضور تشریف لے آن پھر میں دس دیاں گا. پھر دس دیاں گا. پھر جب حضور تشریف لے آن گے فرشتے کہن گے دس بھائی ہن دنیا کی کہندا سی. عاشق کی کہے گا؟ عاشق کہے گا یارا میرے کو پوچھتے ہو کہ میں دنیا کی کہتا تھا. یارا میں تے انہاں نو ویکھے بغیر میں تے دنیا چ انہاں نو بن ویکھے کہندا تھا لبیک یا رسول اللہ. ختم نبوت ہوتے تواڈے دین ہوتے قربان ہونے واسطے ٹکڑے ٹکڑے ہون واسطے کٹ مرن واسطے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. میں حاضر ہاں. میں تو دنیا جنہاں نوں ویکھے بغیر نعرے لاتا سا. آئی تے حضور سامنے آن قبر
قبر میں سرکار آئے اعلیٰ حضرت بولے ہاں جی واہ واہ کیا بات امام اہل سنت دی عشق و محبت اعلیٰ حضرت پال کر کے نعرہ لاؤ امام اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ جو عقیدہ دے گئے نا قیامت تک منافقان دے سینے میں ٹیڈے درد رہنا ہے بابا جی فرماتے ہیں نا پیڑا اور ٹھکیاں اور اے درد تے رہنا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے تھوڑا جہاں شیر کو موڑ لے جائیے یہ رضوی کی للکار کی مار ہے سبحان اللہ یہ رضوی کی للکار کی مار ہے کہ یہود و نصارہ کے سینے میں غار ہے کالے اینج کی تھی کہ پورا اور کفر اینج کمیا اور کی ہویا بابا جی فرماتے ہیں یارا کی نہیں ہویا محمد عربی دے غیرت مند غلام آ گئے اور کی خاموش نہ بیٹھیں گے پھر نعرہ اعلیٰ حضرت دلاؤ انہیں جو عقیدہ سنگ دیتا ایڈا ڈاٹا عقیدہ ایڈا پختہ بابا آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا قبر میں سرکار آئے تو میں ان کے قدموں میں گروں گر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتو تو میں کیوں اٹھوں مار کے پہنچا ہو یا آج دل رو باپ کے پاس اعلیٰ حضرت نعرہ لاؤ عشق و محبت نہیں اینج نہیں عشق محبت عشق محبت آخر تک کوئی باہر علی بھی بولو وہ آخر جڑے بندے میں کبار نہیں عشق محبت اعلیٰ حضرت گل ہوئی حضور دے دین دی گل کرو تے ایسے کھڑے ہو کے گل کرو سچے ہو کے گل کرو اسی کسے تو کھانے کوئی نہیں یا اسی کسے کو پیسے لے کے گل نہیں کرتے اسی پیسے لے کے گل نہیں کرتے جڑے پیسے لے کے آون نا بابا جی فرماندے ہوندے سن جڑے پیسے لے کے آن نا وہ تے دوسری دفعہ سر بھی نہیں چک سکتے لیکن منگتا رسول اللہ دا ہوئے ان کا منگتا بابا لکھا سلام کروڑا اربا سلام اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ آپ دے مزار ہوتے آپ نے گل کیوں جائے کی تھی ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دیتا ہے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے رگڑ کر ایڑیاں جس واسطے بڑے بڑے بادشاہ جڑے تخت جڑے تاج واسطے بڑے بڑے بادشاہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاندے نا اس تاج نو رسول اللہ غلام ہے چھوٹا مال کے کہندا ہے جاوے اسی نہ تاجاں تے تھکدے بھی نہیں اسی نہ تاجاں تے تھکدے بھی نہیں لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے اور جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا اور بھی کوئی جا فرسی سگے پہ ہنر کی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
یا رسول اللہ جاؤں کہاں، پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا اور بھی کوئی جا آپ فرماندن کیا کوئی ایسا اور در ہے کہ کتے نو بھونکن دا طریقہ بھی نہ آندا ہوئے، کہ مالک تے گھر دا پیرا دین تے رکھی کرن دا طریقہ بھی نہ آندا ہوئے، تے پھر بھی تسی انہوں روٹی پا دیندے ہو، کتا کسے کم کا بھی نہ ہوئے، یا رسول اللہ تسی پھر بھی روٹی انہوں پا دیندے ہو، کیا اے دیا کوئی اور در بھی ہے؟ اب تو نہ روک اے غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی، عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم کچھ لقمہ تر کھلائے کیوں؟ اس واسطے حضور نہ وفا کرو، جنہ دیا نوکریاں دنیا دار کر دینا، پولیس والے کر دیں، اے جڑے سرکاری ملازمین، اور جی کون ہے تو؟ اور جی میں سرکاری ملازم ہوتا ہوں، بابا جی صحیح نظر فرما دے تو اس سرکار کا ملازم تو اس سرکار کا ملازم جنہاں دے نوکر اے بننا انہوں نے تنخواہ ملتی ہے گن گن کے ایک دفعہ گنا دیئے پھر دوسری دفعہ کتنے 10 روپے ہوتے میں چلے جاتے اسی جنہاں دے نوکرہ اسی جنہاں دا کام کر دیا اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بندہ حضور دے در پہ آکے تا بیکھے نا بندہ حضور دے در پہ آکے تا بیکھے نا حضور دے در پہ آکے تا بیکھے کل چل پئی آج شیرن دی ادھروں اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا ادھروں چراغ گوڑا بول پہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب آپ نے فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ پاس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں اے رسول اللہ دا دارے اے رسول اللہ دا دارے اے کوئی دنیا دارہ دا دارتے نہیں نا یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ اس واسطے یہ جنہ دے ملازم بننا انہوں نے تنخواہ ملتی ہے گن گن کے اسی جنہ دے نوکرہ اسی جنہ دے کام کرتے ہیں جب وہ بھیگ دینے سرے کوئے قدارہ آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا حضور اپنے منگتانوں تے غلامانوں بھیگ بھی دیں دیں پھر نال دعا بھی دیں دیں حضور فرمانے جاؤ میرے غلام تیرا بھلا ہو جائے تیرا بھلا ہو جائے اس واسطے دعایا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ لگا وچ رنگے دے وہ مولوی کوئی نہیں جڑے مکا کر کے آئیے جڑے جی دیکھنا جی پھر جانا وقت کی ضرورت ہے کی ضرورت ہے مولوی جڑے 50,000 مکا کے آوے جڑا مکا کر کے آوے اس نے کی دین بیان کرنا جی تو اس نے کی گل کرنی ہے دین دی دین دی گل کرن پھر اعلیٰ حضرت کی فرمانے کرو مدح اہل تو الرضا جڑے مولوی تے پیر حکمرانہ تے در تے جا کے بابا جی نے فرمایا سی نا مولوی تے پیر جڑے حکمرانہ تے قریب جاندے وہ کہنے جی ہم نے تو ان سے بڑا نیک آدمی نہیں دیکھا ان کے جیسے تو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے کسی پیر کو نہیں دیکھا بابا جی فرماتے سر بس یہی قیمت تھی تمہاری بابا جی فرماتے ہیں مولوی ہو پیر ہو یہ قیمت ہے تمہاری اسی جنہ دے غلامہ کرو مدح اہل تو الرضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں قضا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں میرا دین پارا ہے نہ نہیں اس واسطے وہ تھکتے نہیں گئے
اقبال کہتا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر ہلا ہے تو کبھی کہہ نہ سکا کرتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حق کالو ہی کرتے ہیں جڑی حق کے ہمیں کوئی بابا جی فرماتے سن نا حضور کی عزت واسطے ہمیں بھی کرتا ندروں کٹے اتو کٹے ہمیں بھی تھلو کٹے لیکن کل تے کرنی ہے نا کلمہ جو پڑھیا کل تے کرنی کل تے کرنی برساتاں وچ میں خانے دی چھت ہوتے بہ کے پیتی ہے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب پڑھتے ہوتے ہیں شعر بلکسی نائب انگیر آپ فرمائیں برساتاں وچ میں خانے دی چھت ہوتے بہ کے پیتی ہے پہلا واہ انہاں رنداں چو جنہیں کھلی بغاوت کی ہے پہلا واہ انہاں رنداں چو جنہیں کھلی بغاوت کی ہے تو منافقہ ہنگو نہ چکے ہے بھار مسلح دا منافق ہوندے نا حضور میدان عہد جنگ لڑ رہے سن این اس وقت میدان عہد جو تو حضور تے حملہ ہو رہا سی کافر حضور تے حملے کر رہے سن تو منافق مدینہ پاک کی نمازاں پڑھ رہے سن آج بھی ہے حضور دے غلام حضور دی ناموس ختم نبوت دین دی حفاظت واسطے بیٹھے ہوندے حضور دی ناموس سے پہرا دینے واسطے میدان وچ کوئی مولوی ایسی ہو نو جی دیکھیں جی نماز پڑھا کریں روزہ رکھا کریں میں کہا جناب نماز دا اپنا وقت دے نبی کی عزت سے پہرا دینے دا اپنا وقت دے نماز دینے 5 دفعہ وقت دے لیکن حضور دی عزت سے پہرا دینا ہر سال نال فرق ہے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا گستاخ نبی کی ایک ہی سزا برساتاں وچ میں خانے دی چھت ہوتے بہ کے پیتی ہے پہلا واہ نہ رندہ چو جنہیں کھلی بغاوت کی ہے تو منافقان کو نہ چکے بھار مسلح دا تو منافقان لی نماز نہ پڑھی کدے نہ نیتی ہے ایک یاد تبید پکایا ہے ایک یاد مکمل کی ہے میرے تے مورخ باعث بچ بس ایسے گل ایک چھکڑا ہے میں آکھاں رب میں کھانے بچ او آکھے رب مسیح دیتی میرے تے میں تھوڑا جی تبدیل کر دیا کیونکہ حالات کے مطابق سے جڑا نا مولوی نو تھوڑی جی دینی تو پہنی ہے نا دھونی تو دینی چاہیے نا جی کیوں جی دینی چاہیے کہ نہیں بھائی تسی دسو سارے دینی چاہیے نا پولیس والے وردی پاندے اس ایک پھل لگیا ہے کہنے جی میں نوکری سٹی نہ کی تھی نا میرا پھل لے جائے گا 3 پھلاں لگے اندر میرا پھل گھٹ ہو جائے گا وہ گھٹ کے کیوں کہندے میرا ایک اور لگ جائے گا ہاں جی ہے نا ہر کوئی اپنے شعبے نال وفادار ہے مولوی اپنے شعبے نال وفادار کیوں کوئی نہیں ہاں جی پولیس والا وردی دی تنخواہ لوے پھلاں دی تنخواہ لوے تو اے دی ویکھدا علماء مشائخ پیرن سیدان دے پیرن دے گھراں دیا چادر و چار دیواری دے تقدس پامال کر دین دیواروں کو ٹاپ کے کھڑ کر دین لوگوں دے دروازے بند دے دین گھراں دا سامان توڑ دے دین اے دی ویکھدا یار حضور دے غلاماں دا گھر ہے حضور دے غلامن جڑا لبیک دا نعرہ لاوے اس دے منہ تے پولیس والے جوتیاں مار دین جڑا نعرہ لاوے لبیک دا اس دے منہ تے مار دین ضرور کہندے تو لبیک دا نعرہ لائے گا لبیک دا نعرہ لائے گا بڑے میں محتاط الفاظ میں بولنے لگا جتنے لوگ بے غیرتیاں کرتے ہیں نا یہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں انہوں مارو انہوں کٹو اسی کوئی لوالس کوئی نہیں ڈرو خدا سے ہوش کرو کیوں مطلو ریا سے کام کرو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام کرو اور میاں صاحب نے کی فرمایا منگ پڑا محمد بخشا بے پرواہ جنابو متا کوئی گل اولی نکلے رات ہو جائے اس بابو مولانا خدا بخش خیر پوری نے کتی بھونکی تے کتی مر گئی مولانا واپس آئے تے ویکھیا کتی مری ہوئی پئی سی مولانا نے فرمایا او کتیا میں تے تینوں بددعا نہیں دتی میں تے تینوں بددعا نہیں دتی میرے والد کو منظور نہیں ہویا کہ تو اس دے بندے نوں بھونکی ہے تے تو زندہ رہ جاوے اسی رسول اللہ دے غلام ہاں جڑے ساڈے بارے بک بک کر دے ہاں جی ایک گل سوچ لینا اسی کنے دی نوکری کرتے ہیں پھر تسی کنے دے نوکراں دے بارے گلاں کرتے ہو سانو کوئی پرواہ کوئی نہیں بھاویں سانو کوئی گالاں کڈے بھاویں کوئی سانو مارے سانو کوئی نہیں مسئلہ جڑا سانو جُتی مارے نا سانو کہندے یار جُتی نال مزہ نہیں آیا حضور دے نام تے پورا پرست مار سینے وچ کوئی مزہ تے آوے نا یار سبحان اللہ ستم لے دھرا او ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم سے کدا آزمائے
جڑی کرن لگا نے میں گل پہلے کدی نہیں کی لیکن میں کر رہا اج میں کرن لگا جدوں کریک ڈاؤن ہویا سی نا آسیہ ملونہ والے دھرنے دے اس مسئلے دے اندر تحریک لبیک لو جڑا نا 6 مہینے تحریک لبیک دے قائدین کارکنان کو اندر رکھا گیا جڑی رات کریک ڈاؤن ہو رہا سی نا بابا جی نو گرفتار کیتا انہوں نے اسی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اسی لڑتے رہے مسجد دے باہر میں چونکہ تو لاہور ہی ہوتا سا اسی پولیس والوں کا مقابلہ پھر ہو جناب جدو بابا جی خود چوکے چاہے ساڈا بابا کوئی چوں چوں کرنے والا نہیں سی حجرے پہ کے تسبیح پھیرن والا نہیں سی ساڈا بابا مردے میدان دا جب مجاہد سی اے حلقہ درویشاں وہ مردے خدا کیسا ساڈا بابا کوئی حجرے پہ کے فقیریاں تو صوفیہ چمکان والا نہیں سی ساڈا بابا میدان وچ آ کے سینہ تان کے حضور دی عزت تے پیرا دے رہا سی اے حلقہ درویشاں وہ مردے خدا کیسا وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ وسعت ہے جو فکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ وسعت ہے پھر بابا جی تو میدان جدیم خانہ چوک ہی بابا جی نے آ کر گرفتاری دیتی جڑے لڑکے بابا جی اگے ہوئے نا پولیس والے ڈنڈے مار رہے سن پولیس والے لڑکے اگے ہوئے انہوں نے کہا یار سانو تسی مار لو جتنا مارنا ہے لیکن ساڑھے بابا جی نے تسی کچھ نہ کہو منڈے نے کہا یار ساڑھے بابا جی نے کچھ نہ کہو لیکن بابا جی نے کہا پولیس والے آؤ انہاں بچیاں نو اس رستے میں لایا ہے یہ جڑا روڈاں تے آ کے لبیک دا نعرہ لاندے نا اس رستے تے انہاں نو میں لایا ہے انہاں نو حضور کی غلامی وچ میں لایا ہے انہاں دا قصور نہیں کہ تسی مارنا تے تسی مینوں مارو ایہو جہا کوئی مرد مجاہد دیکھ لیا میاں صاحب فرماندے مرد کمال ادیب تے شاعر روز نہ دھرتی جمدی صدیاں گزرن پھر کوئی ہوندی پیدا ہستی کم دی پھر بابا جی جدو گرفتار ہو گیا نا اسی پھر بابو صاحب کو چلے گئے بابو صاحب انٹرچینج اسی بند کی تھی اسی جامعہ نعمانیہ دے 3 لڑکے سان جنہوں موٹر وے بند کی تھی 3 لڑکیاں کوئی سوچ سکتا ہے موٹر وے تے 100 بندے چڑھ جائے نا پولیس گڈیاں ادھر مار دو بندے بہت ہٹ ہٹو موٹر وے جڑا مین سڑک ہوتی ہے پورے ملک کے اسی 3 لڑکیاں بند کی تھی 3 لڑکیاں نے جامعہ نعمانیہ دے اے گلا تاں ہوندیاں جدوں بندہ عشق دین والا بھی کوئی بابے رضوی جا ہوئے عشق دے جام پلان والا بھی کوئی بابا رضوی ہوئے نا تو یہ دلیریاں بھی شرطاں آندیاں اتھے جدوں اسی موٹر وے بند کی تھی نا ایک برات آ رہی سی شادی جنج برات آ رہی سی تو نیو خان والا ٹائم آ کر رکیا تو میں نے کہا کہ مولویو تسی ہمیں رولا پایا ہوتا ہے کھولو روڈ میں کہ یار نبی دی عزت دا مسئلہ ہے تے جڑا نا اسی حضور واسطے جایا اور وچوں ایک اسلامی جماعت دا سنی جماعت دا سی میں نام نہیں لینا کیڑی جماعت سی اودا ایک بندہ آیا وہ کہندا جی میں فلاں علاقے دا امیر ہاں لہذا سانو تے جان دیو میں کہا واہ امیر صاحب واہ اتنے عام جہاں بندہ ہوئے ریڑی والا انہوں کہیے یار حضور دی عزت دا مسئلہ ہے اور ریڑی چھاڑ کے میدان وچ آ جاتا ہے کہ تو کیڑی بھئی اسلامی جماعت ہے تو کیڑی جناب اسلامی تنظیم دا امیر ہے جڑا کہندا جی سانو تے جان دیو نا اور لوگاں نوں ڈاک لو میں کوئی نہیں جان دینا اور پھر ہر کوئی نہ کوئی کان ٹوٹا تے ہوندا ہے نا او وچوں ایک لڑکا نکلا بندوق لے کے آیا لڑکا وہ کہندا حج مولوی میں کہا یار ایک جگہ کسی اور میں جا کے کری اسی جنہ تے منن والے ہیں نا اسی تے جانا دے کے بھی کہندے اوئے حضور دے نام تے ٹکڑے بھی کردے ہو نا ہر ٹکڑے تو بھی آواز آئے گی لبیک
جڑی گل کرتے میدان انج سینہ تان کے گل تے میں چوں چوں کر کے یا منہ لکا کے میں بھی میاں والی تے ببنا آواں اللہ مصطفی آباد نے جی واہ واہ کیڑا پیارا نام اللہ مصطفی آباد ہے میں انج بھی منہ لکا کے آواں منہ چھپا چھپا کے کدھر کوئی دیکھ نہ لے وہ جی فلانے نال بھی انج تے میں فلانے دے تلے نا 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 اسی جنہاں دے مننا لیا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے 2 دن ہم کم جیے اس میں حیرت کیا ہم اس باب رضوی کے ساتھ تھے جو ویل چیئر پر بھی ایسے سینہ تان کے جیے اسی اس بابا جی نے نال تھا ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی این سینہ تان کے حضور دی عزت کی گل کرتے سے اس واسطے اپنے اندر نبی دا عشق لے آؤ حضور دی محبت لے آؤ حضور دا پیار لے آؤ چلدیاں ہن کن بند کر دو جڑا سیاسی کہے او جی آپ ہمارے پاس آ جائیں آپ ادھر آ جائیں انہوں کہے یارا تو کی گلاں کرتے ہیں جڑا سیاسی کہے او جی ہمارے ساتھ آ جائے ہم آپ کو یہ دیں گے انہوں کہو اے تو اے دس دنیا تو تسی 70 سال ہی دیتا کچھ نہیں تو اے دس پہ قبر وچ آئے گا وہ کہے گا چڑے نہیں جی میں تے نہیں آنا انہوں کہنے بھئی میدان حشر وچ کام آنا ہے وہ کہے گا نہیں جی انہوں کہا بھی پولیس رات تے کام آنا ہے وہ کہے گا جانے نہیں جی انہوں کہا بھئی حوض کوثر تے جان تو پلانا ہے کہے گا نہیں جی جنتی تو لے کے جانا ہے کہے گا نہیں جی انہوں کہا دفع ہو جائے میں اس محبوب نال پیار نہ کرا میں اس محبوب نال کیوں پیار نہ کرا میں اس محبوب نال وفا کیوں نہ کرا جنہیں میرے قبر وچ کام آنا ہے جنہیں میدان حشر وچ کام آنا ہے جنہیں حوض کوثر تے جان کی پلانا ہے جنہیں پولیس رات تو بھی لگانا ہے میں اس محبوب نال پیار کیوں نہ کرا میں اس محبوب نال کیوں نہ پیار کرا اس واسطے وفا رسول اللہ نال کرو وفا رسول اللہ نال کرو قبر وچ کسے کوئی نہیں آنا قبر وچ کسے کوئی نہیں آنا قبر وچ آنا ہے تو رسول اللہ دی ذات نے آنا نے قبر وچ حضور دی ذات نے آنا نے اس واسطے آج حضور نال وفا کرو آج حضور نال وفا کرو تاکہ قیامت والے دن آج حضور نے ویکھے بغیر لائیے نہ نعرے لبیک دے اسی نعرے لائیے بھئی حضور نے اسی تے نہیں نہ ویکھیا میرا آقا نے فرمایا نا اے صحابہ اے مفہوم میں عرض کر رہے ہیں صحابہ ایک او قوم بھی آئے گی جڑی جنہوں نے میں ویکھا نہیں ہوئے گا لیکن پھر بھی میرے نام تے اپنی گردناں کٹا دینی ہے صحابہ نے تو حضور نے ویکھ کے گردناں کٹائیاں ممتاز قادری یہ ہوئے جنہیں صرف حضور دا نام لے کے گردن کٹا دیتی غازی الدین شہید ہوئے جنہیں حضور نے ویکھے بغیر اپنا سب کچھ لٹا دیتا بابا جی خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہوئے جنہوں نے حضور نے ویکھے بغیر ہی اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے رکھتا تھا جدو کانفرنس ایک ہو رہی سی نا یکم اکتوبر کی کانفرنس سی تے ہن جڑے ساڈے مرکزی امیر ہیں صاحبزادہ والا شام جملہ صاحبزادہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب بابا جی کو لوگ ہے بابا جی نے چاہ کے کہتے ہیں پیسے دو جی پیسے بابا جی کہتے ہیں میرے کو جتنے بھی حسن پیسے بھی میں انہوں دے دیتے وہ لے کے چلا گیا ایک دن بعد پھر آ گیا کہتے بھئی حضور پیسے دو اتنے لاکھ دے دو بابا جی کہتے ہیں میں کوئی فیکٹری لائی نہیں پیسہ دی جتنے سامنے تینوں چاہ کے دے دیتے ہوں میں کتھوں لواں وہ کہتا نہیں جی کانفرنس نہیں کرانی بابا جی نے کہا کہ کرانی ہے ساتھ بھی کہتے ہیں پھر کانفرنس کرانی ہے پیسے دیو نہیں تو پھر میٹر سارے کینسل کر دینا انہوں نے کہنا بھی ایسی کوئی نہیں کرانی محفل بابا جی کہتے ہیں نہیں یار محفل تو کرانی ہے ساتھ بھی کہتے ہیں پھر پیسے دیو بابا جی کہتے ہیں یار پیسے تو کوئی نہیں جا میری گڈی باہر کھڑی ہوئی ہے انہوں جا کے نا دیکھ دے دے پیسے محفل کانفرنس تے لا دے پیسے لا دے ساتھ بھی نے کیا گڈی ویک دی تھی تسی کانفرنس جاؤ گے کیویں بابا جی نے کہا یار گڈیاں تے بھی بڑے سفر کیتے حضور دے نام تے ایک دفعہ سی رکشے پہ بھی چلے جاواں گے آج بڑے بڑے مولوی تے بڑے بڑے پیر گراڈواں جناب ویٹ تے فلانی گیٹ اڑیاں گڈیاں تے چڑھ کے گڈیاں تے چڑھ کے تے لتاں والے ہو کے دین دا کام نہ کرن بابا جی سانو سبق دے گئے اقبال کی زبانی نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری
خانقاہاں چوں نکلو گھراں چوں نکلو اور حضور دا نعرہ دو گلی جانے جاندے بھی کہو بندے کھڑے ہو نہ لبے گلی وچ رات نوں جے ٹینڈا میں کھڑے ہوندے گپ شپ لاندے گلیاں وچ بازار وچ گزرو نہ اتھوں تو کہو بندے دے نال جا کے کہو بھئی لبیک یا رسول اللہ او کہن بھئی اے کی ہویا انہوں کہا یار اسی جس نبی دا کلمہ پڑھیا اسی اس نبی دا نعرہ لا دیا اسی اپنے نبی نال وفا کرنی ہے گھر داخل ہونے لگو لاؤ بھئی لبیک یا رسول اللہ گھروں نکلنے لگو تو کہو بھئی لبیک یا رسول اللہ ماں روٹی دے وے کہو لبیک یا رسول اللہ ابا جی گھر داخل ہو کہو ابا جی تسی آ گئے ہو ابا جی کہو جی پتر آ گیا کہو لبیک یا رسول اللہ ماں بھی کہو پیو بھی کہو پترا تینوں کی ہو ہے انہوں کہو ابا جی بڑے سیاسیوں دے نعرے لائے بڑے سیاسیوں دے نعرے لائے ساری زندگی اسی سیاسیوں میں چھتا دیتی لیکن ہونا سی اپنے نبی نال وفا کرنی ہونا سی اپنے محبوب نال وفا کرنی لبیک 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 گل مکائیے گل لمبی ہو گئی گل مکائیے بندہ حضور نال وفا کرے نا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے صلی اللہ علیہ وسلم ہزاراں رنگاں وچ ساڈے بابا جی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاراں رنگ وچ رنگیا سی آجی بڑے بڑے پیر بھی ہون نا لوگ ایک کہندے اوے اے پیر ہے گڈی گڈی داڑھی ہے نہ نماز پڑھتا ہے کہتے ہیں میں مدینے پاک نماز چاہتا ہوں حالت نہیں کیڑی نماز میں مدینے پاک جا کے نماز پڑھنا اے گلاں کو کرنا نہیں کرو بڑے بڑے پیراں نوں کوئی جڑا نا او جی اے پیر ہے تے نماز نہیں پڑھدا اے تے جی جڑا نا روزہ نہیں رکھدا روزے میں سجام کھا رہے ہوندے اے پیر ہے جس نے ایڈی ایڈی داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن ساڈا بابا ہو سی ساڈا بابا ہو سی جی گڈی دے ٹائراں نوں بھی لوگ چمدا سی جی ویل چیئر دے ٹائراں نوں بھی لوگ چمدا سی ویل چیئر دے ٹائراں نوں بھی لوگ چمدے سن اس واسطے ہزاراں رنگاں وچوں میں کہنا ہزاراں رنگاں وچ رنگے تے محمد ہزاراں رنگاں وچوں ایک رنگ اے وی سی کہ لوگ بابا جی دی گڈی دے ویل چیئر دے ٹائر چمدے سن ہزاراں رنگاں وچوں ایک رنگ اے وی سی کہ بابا جی دے استقبال دے لوگ من نہیں ٹنہ دے حساب نال پھول سٹ دیندے سن ٹنہ دے حساب نال کئی ٹن پھول بابا جی دے استقبال ہوتے تے نچھاور کرتے سن کیوں حضور دا وفادار غلام آ گیا حضور دا وفادار غلام آ گیا ہزاراں رنگاں وچ ایک رنگ اے وی ہے میں ہن آخری گل کراں پھر گل مکائیے ہزاراں رنگاں وچ چلو ہزاراں رنگاں وچ ایک رنگ اے وی ہے محلے دا مرے چودھری محلے دا مرے وڈیرا علاقے دا مرے خان پٹھان کوئی مر جائے پیر مولوی صوفی تہجد گزار فلانا 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 اینجی پاک ہر شعبے دا بندہ جڑا بھی مرے نا 100 بندہ 200 جنازے وچ زیادہ 1000 2000 5000 10 بس اتنا ہی اس تو بڑا جنازہ نہیں ہوتا لیکن بندہ حضور نال وفا کرے نا تو بھاویں ویل چیئروں تے بھی بیٹھا ہوئے مالک 2 کروڑ تو زیادہ بندے جنازے بھیج دیندے جنازہ پڑھا جاتا ہے میت کی بخشش واسطے میت کی بخشش واسطے لیکن اتنے جس مسلک کا بندہ بھی گیا وہ آگے بھی گیا